نحمدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے لاسٹ میں یہ پڑھا تھا کہ جب وہ جادو کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تھے اللہ کے حکم سے، اور جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے سجدہ کر دیا اللہ کے حضور، ایسے ہی ہوا تھا نا۔ اور جو فرعون تھا اس کو اس بات کا بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے کہا کہ تم سب کو سزا دی جائے گی، لیکن وہ اپنے ایمان میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں۔ آج آگے سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ غافر کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہے۔ یہ آیت تھی کس کی؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 28۔ اب ہوا کیا کہ فرعون نے جب سزا دینے کی بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کی بات کی، تو فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی تھا جو کھڑا ہوا اور وہ ایمان لا چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ کیوں چھپائے ہوئے تھا؟ فرعون کے ڈر سے کہ فرعون اسے سزا دے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب بات آئی کہ انہیں سزا دی جائے گی تو وہ چپ نہ رہ سکا، اس نے اس بات کا دفاع کیا اور فرعون سے کہا کہ بھئی ان کو سزا نہ دی جائے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو وہاں سے ایک آواز اٹھی جہاں سے کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ فرعون کے دربار میں سے کوئی قبطی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے گا یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اور الفاظ آتے ہیں رجل مؤمن۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ گرامر والے بتائیں جلدی سے۔ مرد کو، اور مومن یعنی مومن ہے نا، ایمان والا۔ تو رجل مومن کون سا مرکب ہوگا یہ؟ رجل مومن۔ مرکب توصیفی پڑھ لی آپ لوگوں نے کہ نہیں پڑھا ابھی؟ اچھا، تو کیا ہوگا؟ رجل مومن، یعنی کہ رجل کی، آدمی کی یہاں پہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومن مرد تھا۔ اس نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا؟ الفاظ آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب آپ سوچیں ایک انسان فرعون کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا کہ وہ پہلے تو چپ تھا، لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو اس نے اپنے ایمان کا صاف اظہار کر دیا اور اپنا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب وہ پاک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کی واضح دلیل لے کر آیا ہے، اور تم انہیں جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور دیکھو سارے جو جادوگر تھے وہ بھی تو اس بات کو مان چکے، اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور ناکام ہوئے، اور انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، لیکن تم ہو جو ایمان لاتے ہی نہیں ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ غافر کے آیت نمبر 44 میں ہے،
بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب وہ جو مرد تھا، یہ اسی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو مومن مرد تھا، اس نے فرعون کے ساتھ کوئی ایک کانورسیشن ہوئی ہوگی، اور اس نے جب ڈرایا ہوگا فرعون نے، بیچ کی کانورسیشن اللہ نے ضروری نہیں سمجھی بتانا، تو جب ساری باتیں ہوئیں تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ بات ایک بہت سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی بندہ بہت پریشان حال ہو اور سامنے اتنا سرکش انسان موجود ہو، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی کوئی مشکل سامنے موجود ہو، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو اب اس معاملے کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ پریشانیاں اتنی مشکل آ جاتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، ہے نا؟ یا کوئی شخص ایسا مشکل ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کو ڈیل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتوں کے لیے ان کے شوہر، ہے نا؟ کچھ بھائیوں میں، کچھ چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے بڑے بھائی اس طرح کے سرکش ہو جاتے ہیں، یا آفس میں کوئی باس ایسا ہو جاتا ہے، کئی الگ مقامات اس طرح کے آتے ہیں۔ جب اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف اپنا معاملہ جو ہے سپرد کر دینا ہے، جب آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا کریں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی وہ تمہارے کفر اور شرک اور ظلم اور ستم پر اصرار کو اور میری بے چارگی اور اس کی خاطر استقامت کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 45 میں ہے، تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جب ساری باتیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو فرعون سے بچا لیا۔ کس طرح بچایا واللہ عالم، یہ چیز یہاں نہیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتا دیا کہ ہم نے فرعون سے اس کو نجات دلا دی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب سمندر پار کیا ان کے ساتھ چلا گیا ہو، واللہ عالم، لیکن وہ وہاں سے بچ گیا تھا۔ کیوں بچا تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ پر ایمان لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم تو ذرا سی پریشانی میں مشکل میں آتی ہے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پریشانی میں آتے کے ساتھ ہم کیا ہوتے ہیں، ہماری ایک الگ ہی ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو اللہ تعالیٰ پر تو کبھی بھی ہم پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں میں سے ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ سارے معجزات جو کچھ ہوئے اور جادوگروں نے شکست لی، ہونا کیا چاہیے تھا کہ سب کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اچھا اس آیت میں دو مفہوم نکل رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں سے ہی صرف کچھ لڑکے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسرا میننگ اس میں یہ نکالا گیا کہ موسیٰ جو فرعون تھا اس کی قوم میں سے، قبطیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے تھے، واللہ عالم، لیکن کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تو پہلے سے اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی ہے، آئیں گے، معلوم تھا انہیں، ٹھیک ہے، تو ایک نبی آئیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے وہ لوگ، ہے نا، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات ان کے اندر تھیں آلریڈی، تو وہ جانتے تھے، واللہ عالم کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ قبطیوں میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟
سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں انہوں نے کہا ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ اب ہوا کیا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے لاسٹ کلاس میں نے یہ بتایا تھا کہ جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا تو فرعون نے کیا کیا؟ دوبارہ وہی کام کیا کہ جو مرد تھے، جو لڑکے تھے، ان کو قتل کرنا شروع کیا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا تھا 2 بار ایسا ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ ان لوگوں کو قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں پریشانی تھی، پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ہم سے کام لیا جاتا تھا، اب جب تم آئے ہو تب بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی، پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 میں ہے، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمارے لیے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں یہی بتایا کہ دیکھو یہ لوگ اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہیں وہ دیکھ کر بھی باز نہیں آ رہے، لیکن تم تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تم تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ہو، تمہیں تو بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 85 میں فرمایا تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ اس بات کو مان گئے اور انہوں نے کہا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظالم لوگوں کے لیے آزمائش میں ان کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دیا انہوں نے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 86 میں ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے، یہ انہوں نے دعا کی۔ آیت نمبر 87 ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی ان کی طرف ایک خوشخبری والی وحی کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خوشخبری بہت جلدی آنے والی ہے۔ اچھا، ہمارے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں ایک خاص مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم پلین میں ہیں، ہم ٹرین میں ہیں، ہم اسٹیشن پر ہیں، ہم ایئرپورٹ پر ہیں، ہے نا؟ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سڑک پر ہیں، کار سے کہیں جا رہے ہیں، کار روکی سائڈ میں ہم نے نماز پڑھ لی۔ لیکن پہلے کی قوموں کے لیے یہ آزادی نہیں تھی، ایک خاص مقرر جگہ ہوتی تھی جہاں پہ نماز پڑھنا ہوتی تھی۔ ایک حدیث بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر جگہ کو نماز گاہ بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کچھ گھروں کو مقرر کر لو اور اسی کے اکارڈنگ وہاں پہ نماز پڑھو، کیونکہ مسجد جو رہی ہوں گی تو فرعون نے ان کے اوپر ایک نظر رکھی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں اور کیا ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کچھ گھروں کو مقرر کر لو، نماز کے لیے اسپیشل جگہ بنا لو جہاں تم نے نماز پڑھنی، اور بہت جلدی خوشخبری جو ہے تمہیں ملنے والی ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں بنی اسرائیل کو بھی نماز کا حکم ہے اور اس مشکل حالت میں بھی نماز کا حکم ہے۔ تو نماز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 88 میں ہے، اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں۔ جو فرعون تھا اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس بہت مال اور دولت تھا، اس کے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی بہت مال اور دولت تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت زینت دی ہے، بہت مال دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے۔ کس نے دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیونکہ دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ اپنے مال اور دولت کے غرور میں آ کر فرعون اور جو قبطی تھے وہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اب ان کے دلوں کو مہر لگا دے، اب یہ ایمان نہ لائیں اور ایک دردناک عذاب ان کو دیجیے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول کب اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی سخت دعا کرتا ہے اپنے دشمن کے لیے، جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کسی بھی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اپنے قوم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب ان کے جو دل ہیں ان پر گرہ لگا دیجیے۔ گرہ مطلب نوٹ لگا دیجیے، لاک کر دیجیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 میں ہے، فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اب دونوں سے کیا مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کیا پتہ چلا کہ ان دونوں نے مل کر یہ دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، اب تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ اب اس کی ایک تفسیر تو یہ کہی گئی کہ اب جو تم نے بد دعا کی ہے نا، اب تم نرم دل نہ ہو جانا، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کچھ مشکل دیکھیں تو اپنی بد دعا واپس لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز مت چلنا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا یہ کہہ لیں کہ بد دعا کی، تو آزمائش کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کے اوپر قحط سالی آئی، سوکھا پڑ گیا، پھلوں کی کمی ہونے لگی، یعنی پیداوار جو تھی، جو فصل اگتی تھی وہ کم ہونے لگی۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، کس کے اوپر؟ فرعون کے اوپر۔ اچھا، اب کیا کرتے کہ جب مشکل آتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، ان کی منحوسیت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی غلطی نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے کہا تو ہمارے پاس جو نشانی بھی لے کر آئے تاکہ ہم اس پر اس کے ساتھ جادو کرے، تو ہم تیری بات ہرگز نہیں ماننے والے۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا تو یہ اللہ کا عذاب نہیں مانتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو تم کوئی جادو ہو جو ہمارے اوپر کر رہے ہو، ہم تو تمہارے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کون کہتے تھے یہ؟ وہ قبطی کہتے تھے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، فرعون اور فرعون کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ پہلے کیا بھیجا تھا؟ سوکھا پڑا تھا، ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فرعون کی جو قوم تھی اس کے اوپر ایک کے بعد ایک عذاب آتے گئے۔ پہلے قحط سالی آئی، یعنی سوکھا پڑا، ٹھیک ہے، پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی، پھر طوفان آیا، پھر ٹڈیاں آئیں۔ ٹڈیاں سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو وہ ٹڈیاں ایسی آئی تھیں کہ ہر جگہ صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں۔
ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں، کھانا کھاتے تو اس میں ٹڈیاں آ جاتی. ابھی بھی آپ لوگوں نے ایک دو بار سنا ہوگا کہ ٹڈیاں آئی تھیں پورے انڈیا میں، کافی جگہ یہ نارتھ میں ٹڈیوں کا آتنک تھا. تو ایسی ہی کچھ ٹڈیاں آئی تھیں. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں. پھر اس کے بعد جوؤں کا عذاب آیا. اب کہتے ہیں کہ اتنی جوئیں تھیں کہ کھانا کھاتے تو اس میں جوئیں گر جاتی، ہر انسان اس سے پریشان. پھر مینڈک کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، یہاں تک کہ وہ کھانا کھاتے تو پلیٹ میں مینڈک آ جاتے. اب سوچیں اللہ تعالیٰ کے کس کس طرح کے معجزے آئے. خون، پانی پیتے تو وہ خون بن جاتا، دریائے نیل کا پانی خون بن جاتا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات میں کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ پانی پانی رہتا، لیکن اگر قبطی اس پانی کو پینے جاتے تو وہ خون بن جاتا، پانی سے تڑپنے لگے. تو یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود وہ کہتے رہے کہ یہ سب کیا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی ایک جادو ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے 9 نشانیوں کا وعدہ کیا تھا، 9 معجزے ہوں گے جو انہیں عطا کیے جائیں گے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں، 9 واضح نشانیاں. ٹھیک ہے، تو یہ 9 واضح نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے فرعون کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ان کو 2 نشانیاں دی گئی تھیں. کیا تھی وہ 2 نشانیاں؟ کوہ طور پر جب انہیں اور یہ ہاتھ کا چمکنا اور عصا، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی کی نشانیاں ان کو اب ملی ہیں. ایک تو قحط سالی، نمبر 3. ٹھیک ہے، پھر ایک پھلوں اور فصلوں کی کمی ہونا، طوفان کا آنا، ٹڈی دل کا آنا، جوؤں کا آنا، مینڈکوں کا آنا، اور خون، پانی کا خون بن جانا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، پوری 9 ہو گئی. ٹھیک ہے، نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیدا یعنی ہاتھ کا روشن ہو جانا، نمبر 3 قحط سالی، نمبر 4 پھلوں اور فصلوں کی کمی ہونا، نمبر 5 طوفان کا آنا، نمبر 6 ٹڈی دل، نمبر 7 جوئیں، نمبر 8 مینڈک، اور نمبر 9 خون کا بن جانا. یہ 9 معجزے تھے، یہ 9 معجزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے فرعون کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے. اچھا، اب ان کی وہ دیکھیں، ہٹ دھرمی کہتے ہیں نا، کہ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے عہد کے واسطے سے دعا کر جو اسے تیرے ہاں کر دیتا ہے. یقیناً اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے. کیا کہتے تھے؟ جب بھی ایک عذاب آتا تو کہتے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اگر یہ عذاب ہم پر سے چلا گیا تو ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا، پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اس وقت تک دور کر دیتے جس سے وہ پہنچنے والے ہوتے تو اچانک وہ عذاب عہد توڑ دیتے. کیا ہوتا؟ پہلے تو عہد کرتے کہ تم ہماری مدد کرو، ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، تم لوگ یہاں سے چلے جانا. لیکن جیسے ہی عذاب ان کا دور ہوتا تو کیا کرتے؟ وہ واپس اپنے جو بھی وہ ظلم و ستم کر رہے تھے اس پر واپس آ جاتے. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. ابھی جب سارے عذاب آ گئے، اچھا کہا جاتا ہے کہ ان عذاب میں کتنا وقت تھا، کچھ مہینے بتاتے ہیں، کچھ ہفتے بتاتے ہیں، واللہ عالم کہ ایک عذاب سے دوسرے عذاب کے درمیان کتنا وقت تھا. لیکن اتنا وقت تو تھا کہ جب وہ عذاب ہٹتا تو یہ واپس اپنی سرکشی پر آ جاتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے بندوں کو رات کو نکال کر یہاں سے لے جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی تمہارے پیچھے فرعون اپنی فوج لے کر آئے گا تو تم رات کے وقت یہاں سے نکل جانا. ان آیات میں ایک بہت بڑی عبرت یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد
اسے تسلیم کرنے میں ایک طرف جادوگر تھے جنہوں نے ایمان لانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، فوراً ایمان لے آئے، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھائے جانے کی دھمکی ملنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کا ساتھ کیا۔ دوسری طرف کون تھے؟ فرعون اور اس کی قوم تھی، جو سالوں تک یہ عذاب آتے تھے، یہ معجزے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر ہر بار یہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آخر کار وہ سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ اچھا، جب فرعون کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کی، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کچھ کریں آپ ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور اس میں بھی یہ فیل ہو گئے، عذاب آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا میرے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل اور یہ جو لوگ ہیں، ان کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ رات کے وقت یہاں سے نکل جانا۔ اب صبح ہوئی، فرعون اور اس کے لوگوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا تو کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے، یعنی اگر بنی اسرائیل چلے گئے تو ایک طرح سے فرعون کی ہار ہو گئی۔ وہ یہ بات ماننے کوئی تیار نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح سے ہار سکتا ہوں، اور بنی اسرائیل ان کے یہاں ایک طرح سے غلام تھے، ان کا سارا جو کام تھا، لیبر کلاس تھے وہ لوگ، ہر طرح کا کام جو تھا بنی اسرائیل ہی کرتے تھے، قبطی تو مہاراجہ بنے بیٹھے رہتے تھے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے، ساری جو جتنے ایریاز تھے فرعون کے، وہاں سے اس نے فوج جمع کی کہ ایسے تو ہم اس کو نہیں جانے دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تھوڑی سی جماعت ہے، یعنی بنی اسرائیل تو تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ہم ان کا تعاقب کر لیں گے، ہم ان کا پیچھا کر لیں گے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیں گے۔ یہ تو فرعون کے الفاظ تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا تھا۔ جو انسان اپنے آپ کو رب کہتا ہو، آبویسلی وہ بڑا سپیریئر ہی ہوگا نا۔ تو لیکن جب اللہ کے سامنے اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فرعون نے کہا وہ تو تھوڑی سی جماعت ہے، یعنی ہم اس کا پیچھا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہم سے آزادی کا مطالبہ کر کے بدامنی اور شر پھیلاتے ہیں، اور اب ہمارے پوچھے بغیر دیکھو ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ اب ہم انہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم یقیناً سب چوکنے رہنے والے ہیں، یعنی اگر وہ چھوٹا سا گروہ ہے اور کم لوگ ہیں، مگر ہم کو چوکنا بھی رہنا ہے۔ اب یہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں، کون؟ فرعون جو ہے وہ پلاننگ بنا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بنی اسرائیل کو پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ ہوا کیا کہ چند ہی دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور وہ تو کچھ ہی مطلب وقت میں وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑا عقل مندی کا میں کام کر رہا ہوں۔ اس نے سارے ملک سے جہاں جہاں جو اس کی فوج تھی سب کو بلا لیا تاکہ بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنا غلام بنا کے واپس لے آئے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے کیا تھی کہ اس نے فرعون کی چال اسی پر پلٹ دی۔ اس کی سلطنت کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، تمام فوجیں جو تھیں سب کو بلا لیا۔ کیوں بلایا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیوں جمع کر لیا ایک ہی جگہ؟ تاکہ سب کو پتہ ہے نا کہ وہ غرق ہو گئے تھے سمندر میں، تاکہ ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے دے۔
فرعون تو سمجھ رہا تھا میں بڑا عقل مندی کا کام کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ کی پلاننگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا، یعنی جتنی خوبصورت وہ زندگی گزار رہے تھے ہم نے انہیں نکال دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسا ہی ہوا اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے باغ جو تھے، چشمے جو تھے، خزانے جو تھے، وہاں سے ان کو نکالا اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو اگر وارث بنایا گیا تو کیا وہ مصر کی سرزمین کے مالک بن گئے تھے، جبکہ بنی اسرائیل تو وہاں سے نکل کر صحرا میں بھٹکتے رہے تھے. تو معروف بات یہی ہے کہ وہ شام کی طرف گئے تھے. شام جو ابھی سیریا فلسطین والا علاقہ ہے وہاں گئے، اور وہیں پر پھر آگے چل کر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کی سلطنت ہوئی. مصر میں وہ واپس آئے اس کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے انہیں وارث بنا دیا؟ دو طرح سے اس کا مطلب نکلتا ہے. بہت سے مفسرین نے یہ بات اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے باغ دیے، چشمے دیے، بہت سارے خزانے دیے، بہت عمدہ جگہ کا وارث بنایا، مگر مصر میں نہیں بلکہ شام میں. یعنی یہ جو انعامات تھے، جو خزانے تھے، وہ اب کس کے ہو گئے تھے؟ بنی اسرائیل کے ہو گئے تھے. یعنی آنے والے وقت میں اتنا ہی سب کچھ بنی اسرائیل کے پاس آنے والا تھا. دوسرا ایک اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے باغ، چشمے، خزانے وغیرہ کا مالک بالآخر بنی اسرائیل کو بنا دیا. کیسے؟ ان لوگوں کو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، بلکہ بنی اسرائیل کی ایک اور نسل تھی جس کو یہ نعمت عطا کی گئی. ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح یعنی آگے چل کر بنی اسرائیل جو تھے وہی مصر میں آ کر ان چیزوں کے مالک بنے. واللہ عالم جو بھی بات رہی ہو، لیکن ہاں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا. اب ہوا کیا؟ رات میں تو بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا رات کو نکل جانا. اب جب صبح ہوئی اور پورا انتظام کیا فرعون نے تو کیا ہوا؟ اس کا پیچھا کیا گیا کہ وہ لوگ صبح سورج طلوع ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں. اب ہوا کیا کہ وہ جب اس سمندر کو پار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اب آگے تو سمندر ہی سمندر ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کوئی راستہ نہیں ہے. پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی. اب جب فرعون موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں. اب تو فرعون اپنا لشکر لے کر آ گیا. جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اب تو ہم پکڑے جانے والے ہیں، اب تو ہم نہیں بچنے والے، ہمیں تو دوبارہ غلام بنا لیا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اور انہیں فرعون کی شکل میں موت نظر آنے لگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا. یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان کی پختگی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو ہم کیا یہ کہہ پاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں. یہاں پر کہہ دیا گیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، بے فکر رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر میں مار، بس وہ پھٹ گیا
تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو تمہارے پاس لاٹھی ہے نا، اس کو سمندر میں مارو، اور جیسے ہی سمندر میں اس لاٹھی کو مارا، کیا ہوا؟ پورا جو وہ تھا سمندر تھا وہ 2 حصوں میں ہو گیا، اور لہریں ایسی اونچی اٹھ گئیں جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، اور بیچ میں جو تھا وہ راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور وہیں ہم بیچ میں ایک رہ گئی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہم دوسروں کو قریب لے آئے، یعنی دوسرے لوگ، یعنی فرعون کی قوم جو تھی ان کو قریب لے آئے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو مسلمان، یعنی جو بنی اسرائیل تھے ان کے قریب پہنچا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نکل کے جا رہے ہیں، تو فرعون نے کہا ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرعون بھی وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی پوری قوم کو وہاں سے اس نے شامل کر دیا۔ کس میں؟ سمندر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا۔ ہوا کیا کہ جب فرعون کا لشکر اس سمندر کے اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی کیا ہوا؟ سمندر واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پر آ گیا اور تمام لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی ان سب کا سمندر میں غرق ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، سمندر میں راستہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ ایک بادشاہ ایک امام کی حیثیت رکھتا ہے نا، ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس نے اپنی قوم کو حکم دیا ہوتا کہ موسیٰ کے رب پر، یعنی اللہ پر یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، تو سب کو لانا پڑتا، لیکن اصلی کلپریٹ، اصلی گنہگار تو فرعون ہی تھا نا۔ اس نے اپنی پوری قوم کو ہدایت پر نہ لے کر اس کو ہدایت پہ نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب سارے لوگ غرق ہونے لگے، سب سمندر میں چلے گئے، تو فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کے یا بنی اسرائیل کے الہ کے اوپر، معبود کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب جب اس کو لگا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو میں ڈوب ہی رہا ہوں، تو جیسے ہر بار عذاب آتا تھا، ہر بار یہی ہوتا تھا، ٹڈی دل آیا، مینڈک آئے، ہمیشہ وہ اسی طرح سے کرتا تھا۔ تو اب یہاں پر جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے اوپر، تو موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ایک ڈانٹ تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب جب موت کے فرشتے انسان کو نظر آ جائیں، اب جب بالکل آخری وقت انسان کا آ جائے، تو اب اس کا کلمہ پڑھنا اس کو کام نہیں دیتا، اب تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اب کچھ بھی نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فرعون نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اللہ کے جو فرشتے تھے ان کو بھی اس پر اس قدر غصہ تھا کہ ایک روایت میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کاش آپ مجھے دیکھتے کہ میں سمندر کا سیاہ کیچڑ اٹھا کر فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت موجود تھے وہاں پر جب فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں میں بھی ایمان لے کر آتا ہوں اللہ کے اوپر، تو اس وقت وہاں پہ وہ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کوئی اللہ کی رحمت نہ آ جائے۔ اتنا زیادہ فرشتوں تک کو غصہ تھا فرعون کے اوپر۔ اچھا، یہ جو واقعہ تھا نا، یہ پیش آیا تھا 10 محرم کو۔ 10 محرم جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں نا، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10 محرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، بنی اسرائیل یعنی یہودی، ٹھیک ہے، تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا ھذا یوم صالح، یہ کیا ہے، یوم صالح ہے یعنی صالح کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں تو تم سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھنے والا ہوں، یعنی میں تو خود نبی ہوں، وہ ایک نبی ہیں، تو نبی کے لیے تو بڑا ایک کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور انہوں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کربلا سے اس کا کنیکشن نہیں ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کا کنیکشن کربلا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔